یورپ میں رہنے والے مسلمان اگر یورپی ویلیوز اور اقدار کے مطابق یہاں پہ نہیں رہ سکتے تو انہیں یورپ اور سویڈن سے نکل جانا چاہیے۔ اسلام کو یورپ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ یہ بیان سویڈن کی نائب وزیر اعظم ایبا بش نے دیا ہے، جس کے بعد بہت ہلچل مچی ہے، اور آج کے ولاگ میں ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اس پہ کس قسم کا رد عمل آیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کی نائب وزیر اعظم اور حکومتی اتحادی جماعت کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی کی جو سربراہ ہیں ایبا بش، انہوں نے سویڈن کے سب سے بڑے اخبار داگنز نیہیتر کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مسلمان جو یورپ میں رہتے ہیں، سویڈن میں رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یورپی اور سویڈش ویلیوز اور اس معاشرتی سسٹم کے مطابق ایڈجسٹ کریں، اور اگر وہ اس کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اسلام کو سویڈش اور یورپی جو ویلیوز ہے، سسٹم ہے، اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور یہاں پہ شریعت کے کسی بھی قانون کی کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ داگنز نیہیتر اخبار جو ہے وہ سویڈن کا سب سے بڑا اخبار ہے۔ اس میں جب انٹرویو آیا تو اس پہ خاصی جو ہے وہ اس پہ پھر بحث شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر سویڈش ٹیلی ویژن کا جو خبروں کا سلسلہ ہوتا ہے، پروگرام اکتویلت، اس میں ان کو مدعو کیا گیا، اور اس میں انہوں نے دوبارہ یہی بات کی، اور اس وقت پھر سینٹر پارٹی کے جو سربراہ محرم دیمیروک، وہ بھی ان کے مقابلے پہ اس بحث میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ بیان پہلی مرتبہ نہیں دیا۔ وہ ایبا بش جو ہیں وہ اکثر اوقات جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے وہ بیان دیتی ہیں۔ جب ان پہ پھر تنقید بڑھتی ہے تو پھر وہ اس کا دفاع اس طرح سے کرتی ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ اسلام کی انتہا پسندانہ جو تعبیر ہے، تشریح ہے، اس کے خلاف ہیں، اور جو انتہا پسند مسلمان ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، باقیوں کے حوالے سے وہ ایسے نہیں ہیں۔ اسی طرح کا بیان انہوں نے اپریل 2022 میں دیا تھا، جب ایسٹر کے موقع پہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن میں مختلف شہروں میں جو ہے وہ قرآن سوزی کے واقعات ہوئے تھے، اس پہ بہت بڑا رد عمل ہوا، ہنگامے ہوئے۔ تو اس موقع پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سویڈش پولیس جو ہے وہ ایکشن کیوں نہیں لے رہی، ان کو ایکشن لینا چاہیے، اور ان پہ سیدھی گولیاں چلانی چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ زخمی کرنا چاہیے، اور ان کا شدید طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا سویڈش پولیس کو ان مظاہرین کے خلاف۔ تو اس پہ بھی جو ہے وہ خاصی زیادہ جو ہے وہ تنقید ہوئی۔ اب جب اس داگنز نیہیتر کے اس انٹرویو کے بعد ان کو سویڈش ٹیلی ویژن نے لیا، وہ برسلز میں تھی، انہوں نے انہیں آن لائن وہاں سے لیا، اور یہاں پہ جو ہے وہ سینٹر پارٹی کے جو سربراہ ہیں محرم دینیروک، وہ جو ہے وہ اس بحث میں شریک تھے۔ اس میں بھی ایبا بش نے کہا جی کہ میرا مطلب عام مسلمان یا عام اسلام نہیں ہے، میرا مطلب وہی ہے جو انتہا پسندانہ تعبیر ہے، لوگ ایک بقول ان کے ایک دہشت گرد تنظیم حماس ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کے لیے یہاں پہ جلوس نکالتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں، وہ ہماری ویلیوز اور ہماری جو کلچر ہے، سوسائٹی ہے، اس کو وہ خراب کر رہے ہیں۔ وہ یورپ میں جو اگر اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو وہ یہاں سے چلے جائیں، جس پہ سینٹر پارٹی کے سربراہ محرم دینیروک نے کہا کہ یہ بیان بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ ایک سویڈن کی نائب وزیر اعظم کا بیان ہے، اور وہ اس طرح سے معاشرے میں تقسیم کا باعث بن رہی ہیں، وہ فاصلے پیدا کریں گے، پولرائزیشن کریں گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مختلف لوگوں کی جانب سے اس پہ تنقید شروع ہوگی۔ سینٹر پارٹی کے ہی ایک اور جو امیدوار ہیں یورپی یونین کے انتخابات میں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک بہت افسوسناک خطرناک بیان ہے، جو کہ لوگوں میں تقسیم کا باعث بنے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو نائب وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے، اور میں ایک مسلمان ہوں، اور مجھے انہوں نے ایک خطرناک اور دہشت گرد کے طور پہ جو ہے وہ پینٹ کیا ہے،
اور مجھے معاشرے میں جو ہے وہ انہوں نے ایک طرح سے میرے لیے مشکل پیدا کر دی ہے، تو اس سے ان کا کیا جو ہے وہ میں نے انہوں نے کہا جی کہ یہ ایکچولی وہ انہوں نے بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد سویڈن کی جو مسلم ایسوسی ایشن ہے اس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں سعید منصور، انہوں نے بھی اس کو ایک خطرناک بیان کے طور پہ تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایبا بش کو معلوم ہونا چاہیے کہ سویڈن کے آئین اور قانون کے تحت ہمیں یہاں پہ مذہبی آزادی بھی حاصل ہے، ہمیں آزادی رائے بھی حاصل ہے، اور ہم ملکی قوانین کے مطابق چلتے ہیں، ہم کوئی اس کے سے کوئی متصادم کوئی ایسی چیز نہیں کرتے۔ اور ایبا بش کے بیان پر ہی تبصرہ کرتے ہوئے ایک عیسائی رہنما پادری لیف نورلینڈر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویڈن میں مذہبی آزادی ہے، لیکن مسلمان اگر یہاں چاہتے ہیں کہ شریعت نافذ ہو جائے تو شریعت نافذ ہونے والا ان کا مطالبہ قبول نہیں ہو سکتا۔ ادروائز یہ کہنا کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دینا چاہیے، چلے جانا چاہیے، انہوں نے کہا جی کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بہت سے ملکوں سے جو مسلمان آتے ہیں وہ مصائب اور پریشانیوں کا باعث ہو کے اس ملک میں آتے ہیں، اور سویڈن سے ان کے چلے جانے کا بیان جو ہے وہ بالکل نامناسب ہے۔ جب اس بیان پہ دوبارہ جو ہے وہ میڈیا نے ایبا بش سے رابطہ کیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ وہی کہا کہ میں جو ہے وہ ایک مطلق العنان اسلام جو ہے، یا اسلام کی جو انتہا پسندانہ تعبیر ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ جو انتہا پسند مسلمان ہیں انہوں نے اپنے اس بیان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن جو ان کا مقصد تھا وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اور اس پہ بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے، اور میرا بھی اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایکچولی انہوں نے جو بیان دیا ہے یہ یورپی یونین کے جو 9 جون کو ہونے والے انتخابات ہیں، یہ انتخابی سٹنٹ کے طور پہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رائے عامہ کے جو بہت سے جائزے آئے ہیں ان میں ان کی جو جماعت ہے کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی KD، اس کی عوامی مقبولیت بہت ہی کم ہو گئی ہے، وہ 4% سے بھی نیچے ہے، اور اگر 4% سے نیچے ہو تو ان کا ایک آدمی بھی پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا۔ نارملی ان کے 2 پارلیمنٹ کے ممبر جو ہیں یورپی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں۔ اب ان کو اپنی پارٹی کی ساکھ جو ہے وہ اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو دائیں بازو کا ووٹر ہے، رائٹ ونگ کا ووٹر ہے، جو سویڈش ڈیموکریٹس کے ووٹر ہیں SD کے، ان کو ہم اپنی طرف اٹریکٹ کریں، کیونکہ SD جو تھی وہ ٹرولنگ فیکٹری کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی پریشر میں ہے، تو ان کا دل ہے کہ ان کے ووٹر جو ہے وہ معلوم ہو جو تاکہ جو ہے وہ 4% سے ہماری جو پارٹی اوپر چلی جائے۔ اور یہ بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ایبا بش کا یہ جو بیان ہے صرف یورپی یونین کے انتخابات میں اپنی پارٹی کو کامیابی دلانے کے لیے اور ووٹرز کو جو ہے اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کا کیا خیال ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایبا بش نے یہ بیان کیوں دیا ہے؟ کیا واقعی انہوں نے یورپی یونین کے انتخابات میں اپنی پارٹی کو کامیابی دلانے کے لیے دیا ہے تاکہ وہ کم سے کم 4% تک پہنچ جائیں، یا ان کے خیال میں یہ اکثر وہ بیان دیتی رہتی ہے ان کی یہ وجہ ہے؟ اور آپ کے خیال میں اس کے اثرات جو ہے وہ سویڈش سوسائٹی میں کیا مرتب ہوں گے؟ اور اس حوالے سے جو رد عمل آیا ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ کے خیال میں اس کا رد عمل اور ہونا چاہیے؟ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور لکھیے تاکہ جو ہے وہ آپ کی رائے سے جو ہے وہ باقی احباب بھی جو ہے وہ مستفید ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔